ڈاکٹر صاحب اب تو ہم تھوڑا سا اسلام کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، زیادہ تر مذہب کو جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو ویسٹ کے اندر آپ دیکھیں تو کرسچینٹی کا ایک رول لگتا ہے، یہ ساری انسانی جو فکر کا سفر ہے اس کے اندر، اور خاص طور پر معاملات کی تشکیل میں. مثلا لیٹن امریکہ کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں جو لبریشن تھیولوجی ہے اس نے بنیادی کردار ادا کیا ہے اس موومنٹ کو اٹھانے میں. یعنی ایک مذہب کی لبریشن آپ نے اس سے اورینٹیشن آپ کی انہوں نے اٹھائی، مذہب سے اٹھائی. آپ ساؤتھ کوریا میں دیکھتے ہیں 70s کے اندر وہ منجنگ کے نام سے جو تھیولوجی اٹھی اس کی اورینٹیشن بھی مذہب تھی. تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا انسانی تجربات یہ بتا نہیں رہے کہ اس وقت انسانوں کے اندر جب بھی کوئی موومنٹ کامیاب ہوتی ہے بنیادی طور پر تو اس کو مذہبی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ مذہبی وہ فطری فیکٹر ہے انسانوں کو بیدار کرتا اور اٹھاتا ہے. میرے خیال میں جو سماجی ارتقاء ہے اس ارتقاء کا جو عمل ہے وہ لنکڈ ہے اس معاشی نظام کی صحت سے جس میں سے وہ تہذیب یا وہ معاشرہ گزر رہا ہے. اب کوشچن یہ کہ ایک سسٹم جب متروک ہو جاتا ہے، معاشرے کے ارتقاء رک جاتا ہے، اس میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو آگے کا راستہ نہیں ملتا، جو اسٹیگنیشن ہو جاتی ہے، جمود آ جاتا ہے، تو جیسے پانی رک جائے تو اس میں مختلف قسم کی بیماریاں اور بدبو تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عہد میں جہاں ارتقاء رک جاتا ہے وہاں جب آگے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو لوگ ماضی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، رولنگ کلاس کے حکمران طبقات کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس، اور اس کو کسی اور عہد کی سوچ کو ایک جدید عہد میں امپوز کر کے ایک ریئیکشنری فنومنا بنا دیتے ہیں. اب جہاں تک لیٹن امریکہ کا تعلق ہے، اوبیسلی لبریشن تھیولوجی ایک ریفارمسٹ موومنٹ تھی کیتھولک چرچ کے اندر اور اس کو کافی سپورٹ ملی، لیکن لیٹن امریکہ میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ لبریشن تھیولوجی نہیں آ رہی. اس وقت جو ایکواڈور میں ہو رہا ہے، جو اس کی بنیاد تو وہی بنی نہیں ہے، ایبسلیوٹلی نہ، وہ ڈائریکٹ سوشلسٹ باتیں کر رہا ہے. رافیل کورایا بولیویا میں اگر دیکھیں اور پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، وہاں نیشنلائزیشن ہو رہی ہیں. کسی اخبار میں نیوز نہیں آئی کہ بولیویا میں 1 مئی کو ایوو مورالیس نے آئل، گیس، ٹیلی کمیونیکیشن ساری نیشنلائز کی ہیں. یہ خبر نہیں ہے کہ یہاں 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا. یہ خبر آپ نے کسی اخبار میں نہیں دیکھی ہوگی کہ 1 مئی کو 30% پے رائز ہوئی ہے وینزویلا میں، شاویز نے کی ہے. اور پھر جہاں تک استعمار کو چیلنج کرنے کا مطلب ہے نا، وہ استعمار اسی وقت چیلنج ہوتا ہے جب آپ استعمار کے فنڈامنٹل انٹرسٹ کو چیلنج کریں. اگر استعمار کی اور آپ کی اکنامک فاؤنڈیشن ایک ہی ہے، جیسے ایران اور سعودی عرب کی اکنامک فاؤنڈیشن اور امریکہ کی اکنامک فاؤنڈیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، ساری مختلف فارمز ہیں کیپٹلزم کی، لیکن جو استعمار کی اکنامک فاؤنڈیشنز کو چیلنج کر رہے ہیں وہ ایکچوئل استعمار کے خلاف اصل جنگ لڑے، جیسے وینزویلا لڑا ہے، جیسے ہوگو شاویز لڑا ہے. یہاں کسی کی جرت ہے یہاں پر ملٹی نیشنلز کو نیشنلائز کریں یا کچھ کریں؟ کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ وہ ایک پین امریکن، بین الاقوامی ایک سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے تحت کر رہے ہیں، جس میں کامریڈ ایلن ووڈ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. بھی پچھلے ویک ایک کتاب چھپی ہے اینٹی ڈیٹرچ کے فیلئر آف ریفارمزم، جو بیس بن رہی ہے وینزویلن ریولوشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس کی پرسوں کیراکاس میں انوگریشن ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی کروٹ اٹھ رہی ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ سوویت یونین کی ٹوٹنے کے بعد، دیوار برلن گرنے کے بعد جو یونی پولر ورلڈ تھا اس کے اپنے کرائسس بہت سویر ہو، بہت ایگریسو ہو گیا استعمار، اور اس نے استحصال کی انتہائیں کر دیں، بربادی کی انتہائیں کر دی. اب اس کے خلاف چیلنج کے لیے جب کوئی واضح لیفٹ پہ فورس نہیں رہی، اسٹالنزم کا کولیپس ہو گیا، تو آبویسلی بہت سارے ایسے نوجوان تھے، یوتھ تھے جن کے اندر استعمار کے خلاف ایک نفرت تھی، جنہوں نے مذہب کا اور نیشنلزم کا، دوسرے نظریات کا سہارا لیا. لیکن الٹیمیٹلی استعمار کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے کیپٹلزم کے اوور تھرو کے ساتھ، کسی ایک ملک میں بھی ہو. آج جو پروگرام جس سوال پہ ہم نے اٹھایا تھا وہ یہ کہ دنیا میں کے امور کی تشکیل میں مذہب کا کردار کتنا عام ہے. جو گفتگو ہوئی اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ مذہب کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں بھی اصل میں اس بنیادی ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہی جس کو ایڈریس کیے بغیر دنیا کی تشکیل ٹھیک خطوط پر نہیں ہو سکتی. کہ مذہب کا کردار کتنا منفی ہے اور کتنا مثبت، اس پر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں، ڈاکٹر لال خان صاحب، وجاہت مسعود صاحب، کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.